اس ماڈیول میں ہم بات کریں گے ڈیٹا کی اور ڈیٹا کی ٹائپس کی. ڈیٹا کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی پچھلے لیکچرز میں، پچھلے سیشنز میں، کہ یہ انفارمیشن کو کہتے ہیں یا ان چیزوں کو کہتے ہیں، ان بلڈنگ بلاکس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر ڈیٹا انالیٹکس اپنی ساری ایکٹیویٹی کرتا ہے. مختلف فارمولے، مختلف ٹیکنیکس کس کے اوپر اپلائی ہوں گی؟ ڈیٹا کے اوپر. تو اس سیشن میں ہم بات کریں گے کہ ڈیٹا کہتے کس کو ہیں. ڈیٹا ویسے تو ہم اپنی عام زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، مختلف حوالوں سے مختلف لوگ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف ڈومین میں اس کا مختلف مطلب چل رہا ہوتا ہے. لیکن اس پرٹیکولر سیشن کا مطلب ہے کہ ہم سب لوگوں کے ذہن میں ایک مطلب جو ڈیٹا انالیٹکس میں استعمال ہوتا ہے وہ مطلب ہمارے ذہن میں آ جائے. جی، ڈیٹا عام طور کے اوپر ہم را انفارمیشن، را فیکٹس کو جب ہم کسی سیکوینس میں، کسی ترتیب میں دے دیتے ہیں اس کو ہم ڈیٹا کہتے ہیں. اچھا، یہ ڈیفینیشن کتابوں میں لکھی ہوتی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے، شاید آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہو، اتنی زیادہ سجیسٹیو نہیں ہے. میں اس کی اگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شاید یہ بہتر طور پہ سمجھ آ جائے. اگر میں کہوں نا 5 انگلیاں، تو یہ فیکٹ بھی ہے، فگرز بھی ہیں، 5 کے نام میں لے رہا ہوں، لیکن اس کو ہم ڈیٹا نہیں کہیں گے. اس کو ہم انفارمیشن کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم فیکٹس کہہ سکتے ہیں. لیکن ڈیٹا کب یہ بنے گا؟ جب میں یہ کہوں گا مائی 5 فنگر، یا اسلم کی 5 انگلیاں، یا سمینہ کی 5 انگلیاں. تو جب میں کوئی کانٹیکسٹ دے دی، اس انفارمیشن کو کوئی مطلب دے دیا، اس انفارمیشن کو کوئی وجہ دے دی، تو دین اٹ بیکمس دی ڈیٹا. سملرلی اگر میں کہوں گا 4 صوبے، 4 provinces، 4 provinces is not data, it's only piece of information, piece of fact. لیکن جب میں کہوں پاکستان کے 4 صوبے، now it becomes the data. انڈیا کے 4 صوبے، now it becomes the data. سو ڈیٹا کا ورڈ جب ہم بولتے ہیں تو اس میں 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ جب بھی ہم کوئی فیکٹس یا فگر استعمال کرتے ہیں اور اس فیکٹس اور فگر کو جب ہم کوئی کانٹیکسٹ دے دیتے ہیں، کوئی مطلب دے دیتے ہیں، کوئی سیکوینس دے دیتے ہیں، ناؤ دے بیکم دی ڈیٹا. سو ڈیٹا از بیسیکلی دی کمبینیشن آف 2 things, دی فیکٹ اینڈ فگر اینڈ دی کانٹیکسٹ. یہ تو ایک کہانی کا ایک رخ ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. ڈیٹا ضروری نہیں ہے کہ نمبر کی شکل میں ہو. عام طور پہ جب ڈیٹا کا ورڈ ہم بولتے ہیں ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ یہ کوئی فگرز ہوں گی. ابھی میں نے 2-4 اگزامپل آپ کو دی، اس پہ بھی میں نے نمبرز یوز کیے، 5 انگلیاں، 4 صوبے، کہ میں نے نمبر یوز کیے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ڈیٹا صرف نمبر کی صورت میں ہو. ڈیٹا نان نمبر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. یہ اس وقت میں جو الفاظ بول رہا ہوں یا جو اپنی کاپیز پہ آپ لوگ الفاظ لکھ رہے ہیں، یہ بھی تو انفارمیشن ہے. اس میں بھی یہی 2 چیزیں شامل ہیں. کون سی 2 چیزیں؟ فیکٹس اینڈ فگر، کہ یہ ڈیٹا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ ڈیٹا. تو ہم نے ان کو مطلب دے دیا ہے، ہم نے ان کو ایک سیکوینس دے دیا ہے، ناؤ اٹ بیکمس دی ڈیٹا. سو جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی انفارمیشن بھلے وہ نمبر کی صورت میں ہو، بھلے وہ نان نمبرز کی صورت میں ہو. آپ کے موبائل میں جب ہم آج کل اکثر تصویریں اپنے موبائل سے کھینچتے ہیں، تو موبائل میں کچھ 1 مہینے یا 2 مہینے یا 1 سال کے بعد ایک پوری لائبریری بن جاتی ہے ہماری تصویروں کی. اچھا، وہ ساری تصویریں ٹائم ریفرنس کے ساتھ آپ کی فوٹو لائبریری میں شامل ہوتی ہیں. اس میں بعض موبائل میں لوکیشن بھی لکھی ہوئی آ جاتی ہے کہ کس لوکیشن پہ وہ تصویر کھینچی گئی ہے. سو جب ہم ان تصویروں کو دوبارہ دیکھیں گے تو ہر تصویر میں انفارمیشن بھی موجود ہے، ہر تصویر میں فیکٹ اینڈ فگر بھی موجود ہیں، اور ہر تصویر کے ساتھ اس کا ٹائم، اس کی لوکیشن، اس کی ڈیٹ بھی موجود ہے، جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس کا سیکوینس کیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کس فنکشن میں وہ تصویر کھینچی گئی ہے، کس ایونٹ کی وہ تصویر ہے، کس ڈیٹ کی وہ تصویر ہے، کس سال کی وہ تصویر ہے. سو اس ساری مثال کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا از بیسیکلی دی نیم آف 2 things. One is fact and figure,
دی ادر از دی کانٹیکسٹ. اور ڈیٹا ضروری نہیں ہے کہ نمبر کی فارم میں ہو, یہ نان نمبر کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ ڈیٹا آپ کے پاس نمبر کی فارم میں ہو تو اس کا نام ہم آسانی کے لیے کوانٹیٹیو ڈیٹا کہہ دیتے ہیں. کوانٹیٹیو ڈیٹا, اس کو نیومیریکل ڈیٹا بھی کہا جا سکتا ہے. تو ہم نے پہلی قسم جو ڈیٹے کی پڑھی, ڈیٹا جب کہ ہم نے اس کو کہا ہے کہ کوئی فیکٹس اینڈ فگر جو کسی کانٹیکسٹ کے ساتھ گیون ہو, اور اس کی ہم نے پہلی ٹائپ جو پڑھی اس کو ہم نے نام دیا کوانٹیٹیو ڈیٹا. بالکل اسی طریقے سے جب ہمارے پاس ڈیٹا نمبر کی صورت میں نہیں ہوتا بلکہ نان نمبر کی صورت میں ہوتا. اب یہ نان نمبر ہمارے لفظ بھی ہو سکتے ہیں, یہ نان نمبر تصویریں بھی ہو سکتی ہیں, یہ نان نمبر کچھ اور چیز بھی ہو سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ وہ نمبرز نہ ہوں, تو ہم اس کو کوالٹیٹیو ڈیٹا کہتے ہیں. اچھا, جب ہم ڈیٹا انالیٹکس کا لفظ بولتے ہیں تو ڈیٹا انالیٹکس میں ہم سارا انالیسس جو ہے وہ ڈیٹا کے اوپر پرفارم کرتے ہیں. ہم نمبرز کے اوپر یا ہم انفارمیشن کے اوپر یا ہم فیکٹس اینڈ فگر کے اوپر وہ انالیسس پرفارم نہیں کرتے, ہم ڈیٹا کے اوپر پرفارم کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ اگر ہمارے پاس جو پرووائڈیڈ انفارمیشن ہے اس کا کانٹیکسٹ گیون نہیں ہے تو اس کے اوپر ہم انالیٹکس کی کوئی ٹیکنیک اپلائی نہیں کر سکتے جب تک ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ڈیٹا کس کی, اس کا مطلب کیا ہے. جس طرح عام طور پہ ہم 5ویں 6ٹھی میں جب میتھمیٹکس کی کتابیں کھولتے تھے تو اس میں اکثر الجبرا میں ایک لکھا آتا تھا لیٹ x is equal to 5, لیٹ y is equal to 3. آپ نے پڑھی ہوگی یہ بہت دفعہ یہ ایگزامپل. اب یہ x کا مطلب کیا ہے؟ کیا x کسی ٹیمپریچر کو شو کر رہا ہے؟ کیا x کسی انکم کو شو کر رہا ہے؟ x کس کو شو کر رہا ہے؟ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا اس وقت تک ہم اس کو ڈیٹا نہیں کہہ سکتے. اور کیونکہ ڈیٹا نہیں کہہ سکتے اس وجہ سے کے اوپر ڈیٹا انالیٹکس کی کوئی ٹیکنیک اپلائی نہیں ہو سکتی. سو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈیٹا انالیٹکس کین اونلی بی اپلائیڈ آن ڈیٹا, نام میں لکھا ہوا. اور ڈیٹا کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی فیکٹس اینڈ فگر جس میں کانٹیکٹس بھی یا اس کا مطلب بھی ہمارے ساتھ اس کے شامل. اچھا, اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. 2 ڈیٹا کی ٹائپس میں نے آپ کے سامنے بتائی تھی, کوانٹیٹیو ڈیٹا اور کوالٹیٹیو ڈیٹا. اگر ہمارے پاس گیون جو ڈیٹا سیٹ ہے یا جو گیون انفارمیشن ہے وہ کوانٹیٹیو ہے یعنی نمبر کی فارم میں ہے, تو جو انالیسس یا انالیٹکس ہم کریں گے اس کو ہم کوانٹیٹیو انالیٹکس کا نام دیں گے. اور اگر ہمارے پاس وہ نان نمبر کی فارم میں ہے تو اس کا نام ہم کوالٹیٹیو انالیٹکس کہیں گے. کوانٹیٹیو انالیٹکس کے طریقے اور ہیں, کوالٹیٹیو انالیٹکس کے طریقے بالکل ڈفرینٹ ہیں. اچھا, جس کو ہم بزنس انٹیلیجنس کہتے ہیں, بزنس انٹیلیجنس میں 90% آف دی ٹائم جو ہم گیون انفارمیشن ہوتی ہے وہ نمبر کی فارم میں ہوتی ہے, وہ نان نمبر کی فارم میں نہیں ہوتی. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ نان نمبر کی فارم کا بزنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, میں یہ بالکل نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر 90% آف دی ٹائم جو ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے وہ نمبر کی فارم میں آتا ہے, وہ کوانٹیٹیو کی فارم میں آتا ہے. سو زیادہ تر جو انالیسس ہم اپلائی کرتے ہیں وہ کوانٹیٹیو انالیسس یا کوانٹیٹیو انالیٹکس اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس کورس میں کوانٹیٹیو انالیٹکس بھی کریں گے اور کوالٹیٹیو انالیٹکس بھی کریں گے, لیکن کیونکہ کوانٹیٹیو انالیٹکس ابھی میں نے آپ کو بتایا 90% آف دی ٹائم ہمارے پاس جو انفارمیشن یا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے وہ کوانٹیٹی کی فارم میں ہوتا ہے, وہ نمبر کی فارم میں ہوتا ہے, تو زیادہ کریں گے اور بہت تھوڑا ہم کوالٹیٹیو انالیسس بھی کریں گے. اس کا اپنی جگہ ہے, اس کی اپنی پوزیشن ہے. اوکے, جب ہم کوانٹیٹیو انالیسس اپلائی کرنے لگتے ہیں تو جو ہمارے پاس رزلٹ آتا ہے وہ نمبر کی صورت میں آتا ہے. جو ٹیکنیک ہم اپلائی کر سکتے ہیں وہ میتھمیٹکس کی ہو سکتی ہیں, اسٹیٹسٹکس کی ہو سکتی ہیں, اکنامکس کی ہو سکتی ہیں. سملرلی اگر ہم اپلائی کرتے ہیں نان نمبر کا ڈیٹا تو اس کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ ہمارے سامنے اپلائی ہو سکتی ہیں. جو کوالٹیٹیو کے حوالے سے ٹیکنیک ہیں ان کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس جو گیون ڈیٹا ہے وہ نمبر کی صورت میں نہیں ہے
تو اس کے اوپر ہم میتھمیٹکس کے فارمولے کیسے اپلائی کریں گے. فار ایگزامپل میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں. میرے پاس ایک ڈیٹا ہے جس کا نام، جس کا کانٹیکسٹ جینڈر ہے، کہ بھائی آپ کا جینڈر کیا ہے. عام طور پہ اس کا جواب آتا ہے کہ میرا جینڈر یا تو میل ہو سکتا ہے یا فیمیل ہے، تیسری صورت نہیں ہو سکتی. لیکن کیا میں اس میل اور فیمیل کے اوپر کوئی میتھمیٹکس کا فارمولا اپلائی کر سکتا ہوں، کوئی اسٹیٹسٹکس کا فارمولا اپلائی کر سکتا ہوں جو ریکوائر کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ نمبر کی صورت میں ہو؟ نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے ہم جب نان نمبر کے اوپر میتھمیٹیکل انالیسز یا کوانٹیٹیٹیو انالیسز اپلائی کرنے لگتے ہیں تو ہم پہلے اس کو نمبر میں کنورٹ کرتے ہیں. جینڈر اگر ایک میرے پاس اویلیبل ہے، جینڈر کی جو کیٹیگریز آتی ہیں وہ میل اور فیمیل ہے، تو میں پہلے انالیسز اپلائی کرنے سے پہلے اس کو نمبر میں کنورٹ کروں گا اور اس پروسیس کو میں کوڈیفیکیشن کا نام دوں گا. اب ابھی میں نے آپ کے سامنے اگزامپل دی کہ میرے پاس ایک ویریبل ہے جس کا نام جینڈر ہے. اب جینڈر کی دو پاسبل شکلیں ہو سکتی ہیں، میل. تو جب میں اس کے اوپر کوئی میتھمیٹکس کا یا اسٹیٹسٹکس کا فارمولا اپلائی کرنے لگوں گا تو میں اس میل اور فیمیل کو کنورٹ کروں گا نمبرز میں. اچھا، نمبر میں کیسے کنورٹ کروں گا؟ میں اپنی آسانی کی خاطر اس کو 1 کہنا شروع کر دوں، اس کو میں 2 کہنا شروع کر دوں. یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنی آسانی کی خاطر اس میل کو میں 3 کہہ دوں، فیمیل کو میں 5 کہہ دوں. یعنی کوئی بھی نمبر اس میں نے اس کو دے دیا. نمبر کون سا دینا چاہیے، کون سا نہیں دینا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. جو آپ کا دل کرے آپ اس کو نمبر دے سکتے ہیں. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے اس کو نمبر دینا ہے. اور یہ ہم کیوں دے رہے ہیں؟ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر میتھمیٹکس کے اور اسٹیٹسٹکس کے فارمولے اپلائی کرتے ہیں اور وہ فارمولے ریکوائر کرتے ہیں کہ وہ نمبر کی صورت میں ہوں. اچھا، اس کے بعد یہاں پہ جب ہم نے نمبر تو دے دیا، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس پرابلم یہ آتی ہے کہ یہ نمبر جو ہم یوز کرتے ہیں، کوئی سا بھی گنتی کے 2 نمبر یوز کریں، اگر وہ برابر نہیں ہیں تو ان میں آرڈر ضرور موجود ہوتا ہے. یعنی جس طرح میں نے میل کو 1 کہا، فیمیل کو میں نے 2 کہا، تو یہ مجھے پتا ہے کہ گنتی میں 1 چھوٹا ہوتا ہے اور 2 بڑا ہوتا ہے. تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ 1 چھوٹا ہے اور 2 بڑا ہے تو میل چھوٹا ہوگا اور فیمیل بڑی ہوگی؟ یہ ایک اللاجیکل بات ہو گئی. تو مجھے یہاں پہ یوز یہ کرنا ہے کہ میں نے گنتی کے نمبرز تو یوز کرنے ہیں لیکن ان کا آرڈر یوز نہیں کرنا. تو جہاں پہ بھی میں گنتی کو میگنیچیوڈ کے طور کے اوپر، نمبر کے طور کے اوپر یوز کروں اور ان کا آرڈر یوز نہ کروں، اس چیز کو ہم نامینل ویریبل کہتے ہیں. تو اب میں بیسیکلی آپ کو کوالٹیٹیو ویریبل کی میں نے ایک ٹائپ بتائی ہے جس کو ہم نے نامینل ویریبل کا نام دیا ہے. نامینل ویریبل کس کو کہیں گے؟ کہ جہاں پہ ہم گنتی کو گنتی کے طور پہ یوز کر رہے ہیں، اس کا آرڈر یوز نہیں کر رہے. سملرلی ایسی بہت ساری سچویشن ہوں گی جہاں پہ گنتی کا آرڈر یوز ہو رہا ہوگا. جس طرح اگر میں آپ کے سامنے یہ اگزامپل دوں کہ میرے پاس ایج کی کچھ کیٹیگریز ہیں، 0 سے لے کر 10 سال تک، 11 سے لے کر 20 سال تک اور 21 سال سے لے کر جو بڑی ایجز ہیں. یہ اب میرے پاس نمبر کی فارم میں نہیں ہے، میرے پاس یہ کمپلیٹ ایک بریکٹ کی فارم میں ہے. اس کے اوپر میں کوئی اسٹیٹسٹکس یا میتھمیٹکس کا فارمولا اپلائی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ میرے پاس نمبر یا تو 0 ہے یا 10 ہوتا تو میں اپلائی کر لیتا، لیکن یہاں پہ تو نمبر دونوں گیون ہے اور ایک پوری بریکٹ شامل ہے، ایک پورا انٹرول شامل ہے. اب جب میں اس کو کوڈ کروں گا، سپوز میں نے اس کو کوڈ 1 2 3 کر دیا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ جو ایج کی بریکٹ 1 ہے، جو 0 سے لے کر 10 تک ہے، وہ چھوٹی ہے. جو دوسری بریکٹ ہے وہ اس سے بڑی بریکٹ ہے. جو تیسری بریکٹ ہے وہ سب سے بڑی بریکٹ ہے. تو یہاں پہ آرڈر پہلے سے موجود ہے. تو یہ بیسیکلی میں کوالٹیٹیو ویریبل کی آپ کے سامنے 2 ٹائپس بتا رہا ہوں. ایک ٹائپ کو میں نے نامینل ویریبل کا نام دیا ہے، ایک ٹائپ کو جہاں پہ آرڈر یوز ہوتا ہے اس کو میں نے آرڈینل ویریبل کا نام دیا. سو یہ 2 ٹائپس ہیں کوالٹیٹیو ویریبل کی، نامینل ویریبل اور آرڈینل ویریبل. یہ ڈسٹنکشن بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے انالیسز ہیں جو آرڈینل کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے انالیسز ہیں جو نامینل کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں.
تو یہ ڈسٹنکشن بہت امپورٹنٹ ہے، ہم یہ ڈسٹنکشن استعمال بھی کریں گے. مجھے پتہ ہے یہ باقی چیزوں سے ذرا تھوڑی سی مشکل ہے، مشکل سے سمجھ آتی ہے، یہ لیکچر کو آپ کو شاید 1 یا 2 مرتبہ سننا پڑے، لیکن اتنی مشکل نہیں ہے کہ آپ اس کو یاد ہی نہ کر سکے. تو یہاں پہ میں نے آپ کو ویریبل کی کچھ ٹائپس آپ کے سامنے ڈسکس کی ہیں. اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ نامینل ڈیٹا یا آرڈینل ڈیٹا یا کوانٹیٹیو ڈیٹا کی ڈفرینٹ ٹائپس آپ کے سامنے مختلف ایگزامپل کے ساتھ ڈسکسڈ ہیں. صرف ریپ اپ کرنے کی خاطر میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں کہ وہ تمام ڈیٹا، وہ تمام انفارمیشن جو نمبر کو یوز کر رہی ہیں ان کو ہم کوانٹیٹیو ڈیٹا کہتے ہیں، اور وہ تمام ڈیٹا یا وہ تمام انفارمیشن جو نمبر کو یوز نہیں کر رہی اس کو ہم کوالٹیٹیو ڈیٹا کہتے ہیں. اور جو ہی ہم کوالٹیٹیو ڈیٹا کی ڈومین میں داخل ہوتے ہیں اور ہم کوئی میتھمیٹکس یا اسٹیٹسٹکس کی ٹیکنیکس اس کے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ان نان نمبرز کو نمبر میں کنورٹ کریں. نمبر میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم اپنی مرضی کے، اپنی پسند کے نمبر رکھ لیتے ہیں، جس طرح ابھی ہم نے جینڈر کی ایگزامپل میں دیکھا، میل کو اپنی مرضی کا نمبر دے دیا، فیمیل کو اپنی مرضی کا نمبر دے دیا، اور اس پروسیس کو ہم نے کوڈیفیکیشن کا نام دیا. تو اسی طریقے سے جب ہم کوڈیفیکیشن کر لیتے ہیں تو وہاں پہ نامینل ڈیٹا اور آرڈینل ڈیٹا کی 2 ٹائپس ڈیولپ ہوتی ہیں. نامینل ڈیٹا ہر اس ڈیٹا سیٹ کو کہتے ہیں جہاں پہ گنتی کو گنتی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، آرڈر یوز نہیں کر رہے. جس طرح میل اور فیمیل میں ہم نے آرڈر یوز نہیں کیا تھا، ہم نے صرف 1 اور 2 کو یوز کیا تھا. اور نامینل ڈیٹا، آرڈینل ڈیٹا ہر اس ڈیٹا کو کہتے ہیں جہاں پہ ہم گنتی کو گنتی کے طور پہ بھی یوز کر رہے ہیں اور اس کا آرڈر بھی ہم یوز کر رہے ہیں، جس طرح ہم نے ایج کی ایگزامپل میں دیکھا. آئی ہوپ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں.